السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آن لائن کورس تصویر القرآن کی 14ویں کلاس میں ثلاثی مزید فیہ کے اسماء یعنی ناؤنس اور افعال یعنی ورب پر گفتگو کریں گے۔ اب کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے عربی سیکھنے کے تعلق سے جتنے بھی اصول، جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ آج ہم جو گفتگو کریں گے ثلاثی مزید فی، یہ ہمارا آخری چیپٹر ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے اگلے چیپٹرز، جملے کیسے بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ پر گفتگو شروع کر دیں گے۔ اور کیونکہ اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے صرف ہمیں توجہ کی اور دل، دماغ، آنکھ اور کان کو مسلسل متوجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم صرف ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے اس کو ہم نے خود 3 کلاسوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس میں آج ہم الف پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد 15 نمبر میں با پر گفتگو کریں گے، اور تیسرے نمبر پر پھر جیم کلاس ہوگی 16 نمبر۔ تو ثلاثی مزید فی جی جو ٹرم ہے، یہ عربی میں، عرب میں رہنے والے اور عربی سمجھنے والے یہ تمام کے تمام جانتے ہیں کہ ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو۔ تو ثلاثی مزید فی میں یہ ثلاثی تو عربی لفظ ہے 3 سے، مزید یہ اردو کا لفظ ہے۔ عموماً جب ہم کھانا وغیرہ کہیں دعوت میں جاتے ہیں تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ جی مزید لیجئے، تو یہ مزید اردو کا ہی لفظ ہے، لیکن یہ ہے اصل میں عربی لفظ۔ اور یہ فی ہی، یہ 2 الفاظ ہیں، فی من اللہ کان بھی کا فی ہے، اور ہو یہ ضمیر متصلہ ہے، تو فی کے ساتھ یہ ملا کر لکھی جاتی ہے، اور فی ہی معنی اس میں، یعنی ان ثلاثی میں مزید فی یعنی سلامتیوں میں سے مزید حروف ڈال کر اور الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے اس ثلاثی سے بہت سارے اسماء، 8 اسماء، اور ہم نے چاروں گردانیں دیکھ لی اور یاد بھی کر لی، اور ایک دوسرے کے ساتھ سنائی بھی اور شیئر بھی کر لی، اور سمجھ بھی گئے کہ ثلاثی کیا ہوتا ہے اور اس سے ہر ثلاثی سے گردان بنتی ہے۔ اب ہم اس چیپٹر میں انہی 3 حروف سے مزید کچھ الفاظ بنا کر اس سمجھنے سمجھانے کے اس عمل کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، وسیع کر دیتے ہیں۔ تو ثلاثی مزید فی کیا ہے؟ پھر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ثلاثی عربی زبان اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے۔ یہ زبان
आसमानी उलूम को अपनी फसाहत, बलागत, हिकमत और दानाई से अल्लाह ताला की मखलूक तक पहुँचाने के लिए किसी दूसरी ज़बान की मोहताज नहीं। और इसी वजह से सुराती मजीद फी की ये टर्म्स पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि यह खुद अपने लिए अल्फाज बनाने की सलाहियत रखती है। अरबी ज़बान में वसअत पैदा करने के लिए सुलासी में सुलाती के हुरूफ से मजीद अबवाब, अब जिस तरीके से हमने 8 अस्मा पढ़ लिए थे, उसके बाद सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब पढ़ लिए थे, मतलब किस तरीके से हम किसी जगह दाखिल हों तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से सुलासी मजीद फी के भी ये अबवाब कहलाते हैं। इनके भी अस्मा और अफ़आल की गर्दान भी होते हैं और हर सिगे में ये वाले हुरूफ जो मजीद शामिल किए जाते हैं इन अबवाब में, वो हर लफ्ज में हमें नजर आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा हम लोग सुबह से शाम तक हम सब इस्तेमाल करते हैं। ऐन मीम लाम सुलासी है, लेकिन इसके अंदर ये जो अलिफ सीन ता शुरू में हमने लगाया, इस्तेमाल या अरबी का सबसे आखिरी बाब, 8वां बाब जो है, ये उसका लफ्ज है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से उर्दू में हम लोग ज्यादातर मजीद फी के अल्फाज ही इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, सुलासी मजीद फी वो है जिसके माजी के सेग़े वाहिद मुज़क्कर में, जैसे अभी मैंने इस्तेमाल पढ़ा, इसका जो माजी का पहला सेगा होता है वो होता है इस्तामला। तो उसकी गुफ्तगू हो रही है कि माजी के पहले सेग़े वाहिद मुज़क्कर गायब में वो जो मजीद हुरूफ नजर आते हैं, वही हुरूफ सुलासी मजीद फील के कहलाते हैं। ये देखिए, इस्तामला, इसमें ऐन मीम लाम सुलासी है, अलिफ सीन ता ये मजीद फी का होता है। इसी तरीके से इंतज़ारा, ये इंतजार करना किसी का, तो उसी से ये इंतज़ारा से इंतजार बना, इसका सुलासी नून रा है। इसमें ये जो अलिफ ता है, ये अलिफ और ये ता, ये सुलासी मजीद फी के हुरूफ कहलाते हैं और ये पूरी गर्दान में शामिल रहते हैं। जैसे हमने याद की थी गर्दान फ़ाला से, लेकिन अब मैंने भी सिर्फ फ़ाला से गर्दान याद की, मगर अब ये गर्दान पढ़ूंगा मैं इंतज़रा से। लेकिन एक बार ज़हन में रहे कि ये गर्दानें हमको क़त्अन याद नहीं करनी है, सिर्फ इनका हम मुताला करेंगे। और ये बात भी ज़हन में रहे कि सुलासी मुजर्रद के अस्मा और अफ़आल के मुकाबले में सुलासी मजीद फी के अस्मा और अफ़आल की तामीर ज़्यादा आसान होती है। और आज हम इस गुफ्तगू में पहला जो बाब है उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि तमाम के तमाम उसूल 8 में तकरीबन बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, इसलिए हर बाब के लिए हमें इतना टाइम देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो आज की क्लास है, ये बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब है। तो देखिए, सुलासी मजीद फी बनाने के 14 तरीके हैं। इन्हें सुलासी मजीद फी के 14 अबवाब भी कहते हैं। इनमें से 8 अबवाब ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। इन अबवाब में से भी सिर्फ 4 अबवाब पर कुरान मजीद में बहुत ज्यादा अल्फाज आए हैं, बकाया पर आए हैं मगर कम। लेकिन हम पूरे 8 अबवाब पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि सब बहुत आसान है। अब देखिए, ये जो अभी मैं जो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ 2 लाइनों का, इसमें ये तकरीबन 8 अल्फाज लिखे हुए। देखिए, ये पहला इस्तेमाल, इनकलाब, ये 8वां बाब है। इस्तेमाल, इनकलाब 7वें बाब का लफ्ज है। आपको हमको पता है हर मुल्क का एक यौम इनकलाब होता है। इंतजार, हम सुबह शाम तक हर एक का इंतजार करते हैं, खाने पे, स्कूल जाते वक्त, बस का। तारुफ, हम लोग जब भी मिलते हैं एक दूसरे से तारुफ करवाते हैं, ये हमारा बाब है उसी का 5वां। ये फिर तीसरा बाब है हमारा मुकाबला, ये तीसरे बाब का इसमें मदर है। तकबीर, ये दूसरे बाब का इसमें मदर है। इसी तरीके से ये लफ्ज इजहार, ये तमाम के तमाम अल्फाज, इकरार, ईमान, इस्लाम, ये सब के सब मजीद फी के अल्फाज हैं। तो ये 8 अल्फाज हो, तो ये सब के सब मजीद फी के जो हम सुबह शाम तक इस्तेमाल करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं। और एक बात ध्यान में रखें कि तमाम गुफ्तगू ये समझें कि हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और हम सुबह से शाम तक के तमाम मजीद फी के अल्फाज भी और गुफ्तगू भी मुसलसिल करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था क्या हमें मालूम है।
सुलासी मजरद की तरह मजीद फी के माजी मुजारे और अमर नहीं की भी गर्दानें होती हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और इसमें मस्दर, इसमें 3 किस्म के हिस्से होते हैं हर बाब में, फ़ाइल, मफ़ूल और इसमें मस्दर। और इसी तरीके से ये चारों माजी, मुजारे, अमर नहीं 4 किस्म के अफ़ाल होते हैं। लेकिन गर्दानें हमें फिर ज़हन में रहे कि याद नहीं करनी पड़ती। जैसे अभी मैंने इंतज़रा की गुफ्तगू की थी, मैं इंतज़रा की गर्दान पढ़ता हूँ, फ़ाला से याद की थी, पढ़ूंगा इंतज़रा से। इंतज़रा, इंतज़रा, इंतज़रो, इंतज़रत, इंतज़रता, इंतज़रना, इंतज़रता, इंतज़रतुमा, इंतज़रतुम, इंतज़रती, इंतज़रतुमा, इंतज़रतुन, इंतज़रतुन्ना, इंतज़रतो, इंतज़रना। तो ये हम याद हमें कतई नहीं करती हैं, सिर्फ मुताला करना है। उसके बाद हमको ये लिखा हुआ है कि अफ़आल की चारों गर्दानें आपको हम सबको याद हैं, हम सुन चुके हैं, इनको कतन इनको याद नहीं करनी है, परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं हमें। ये तमाम अब्वाब व अल्फाज जो सुबह से शाम तक, अब हमने क्या किया है लग से इस गुफ्तगू में, वो तमाम अल्फाज जो सुबह शाम तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उर्दू में गुफ्तगू करते वक्त या तिलावत करते वक्त आप पढ़ते हैं या हम सुनते हैं, उन्हीं अल्फाजों के सुलासी से हम तमाम अबवाब की तामीर फॉर्मेशन का मुताला करेंगे। वैसे तो ये हमारे सर्फियों नहवियों यानी अरबी ग्रामर में तमाम के तमाम अल्फाज फा एन लाम ही से बनाए गए हैं, लेकिन हम समझने समझाने के लिए इसको उन सुलासियों से गुफ्तगू करेंगे जो हम सुबह शाम तक इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए सुलासी मजीद फी के 8 अबवाब, ये तमाम के तमाम जो नाम लिखे हुए हैं, बाब इफ़ाल, बाब तफ़रील, बाब मुफ़ाला, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल, बाब इफ्तिआल, बाब इंफ़िआल और बाब इस्तिफ़आल, ये तमाम के तमाम असल में इन बाबों के इसमें मस्दर इस वजन पे बनते हैं। तो इनके इसमें मस्दर जो हैं उन्हीं को इन बाबों के नाम बना दिया गया है। इन्हीं में सलामती के हुरूफ शामिल कर दिए गए हैं। ये इन अबवाब में सलामती के हुरूफ किस तरह अफ़आल की तामीर और तब्दीली पैदा करते हैं, उनका हम इसमें मुताला करेंगे। और ये ज़हन में रहे कि हमने सिर्फ तवज्जो देनी है, मालूम आपको सब है, और ये अल्फाज हम मुसलसिल सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते रहते हैं, कोई नया काम हम नहीं कर रहे। सुलासी मजीद फी के अबवाब का माजी का पहला सिगा सुलासी मुजर्रद के माजी के पहले सिगे से बनाया जाता है। तो जब भी हम सुलासी मजीद फी का जो बाब का पहला माजी का सिगा बनाते हैं, वो सुलासी मुजर्रद के माजी के पहले सिगे से बनाते हैं। ये एक उसूल हो गया। तमाम अब्वाब के माजी के पहले सिगे से फिर क्या करते हैं, उसके इसमें मदर बनाते हैं। अभी हमने पूरे 8 अब्वाब के इसमें मदर देख लिया, और उसी से हम फिर मुजारे बनाते हैं, और फिर मुजारे से फाइल, और फिर फाइल से मफऊल बनता है। ये हम इंशाअल्लाह ताला हर स्लाइड के ऊपर, एक स्लाइड पर हम इसमें मस्दर देखेंगे किस तरह बनता है, एक स्लाइड पर माजी का पहला सिगा देखेंगे कैसे बनता है, एक स्लाइड पर मुजारे कैसे बनता है, एक स्लाइड पर अमर कैसे बनता है, एक स्लाइड पर नहीं कैसे बनता है, एक स्लाइड पर फाइल, और फिर एक स्लाइड पर मफूल कैसे बनता है। तो हम जैसे पहले चैप्टर में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, दूसरे चैप्टर में एक समरी के तौर पर गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हम सिर्फ टेबल्स देखेंगे कि किस तरीके से इसका माजी मुजारे अमर नहीं होता है और इसमें मस्दर फाइल और मफूल बनता है, और यही हमारे लिए काफ़ी होगा। और आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये तमाम के तमाम अल्फाज आप इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए कोई मुश्किल हमें महसूस नहीं होगी। हम इन अब्वाब में सलामती के हुरूफ किस तरह अफ़आल और अस्मा की तामीर और तब्दीली पैदा करते हैं, मुताले करेंगे। अब ये मुताले के लफ्ज़ में हर मर्तबा हम ये नहीं कहेंगे कि ये देखिए ये अलिफ लगा दिया, इसमें ये अस्मा बनाते हुए ज़रूर करेंगे, ये बनाते हुए ज़रूर करेंगे मुज़ारे या फ़ाइल और मफ़ऊल। लेकिन सलामतियों के हुरूफ आपने खुद देखने के इसमें कौन से सलामतियों के हुरूफ हैं, वो हमने अल्लाह के फज़ल व करम से सुलासी ब्लैक कलर में है और बकाया सलामतियों के हुरूफ। तो हम ये मुताला करेंगे, मतलब आप ये इंतजार में मत रहें कि ये तो बता ही नहीं रहे कि ये अलिफ लगा, ये वाव लगा, लाम लगा, ये नून लगा। यानी मुताला करेंगे इस मुताबिक वो आप सेटिंग उसकी देखेंगे कि वो हुरूफ किस तरीके से आगे पीछे लगे हुए हैं। बस एक उसूल याद रखें, तो कुरान मजीद के लिए अल्लाह ताला ने, इंसानों के रब ने फरमा दिया कि आसान है,
تو بس ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ آسان ہے. جب ہمارا اس بات پر ایمان ہوگا آسان ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید فی کا پہلا باب افعال، یہ باب فعل لازم کو، اب دیکھیے یہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے. یہ باب میں کیا ہوتا ہے؟ اس پہلے باب میں فعل لازم کو فعل متعدی بناتا ہے، اور فعل لازم کو فعل متعدی بنانا اس باب کی خصوصیت کہلاتی ہے. اب یہاں پر فعل لازم اور فعل متعدی سن کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تمام الفاظ آپ اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، عربی میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سیناریوں میں کبھی پڑھنے کا یا مطالعے کا اتفاق نہیں ہوا. اور اگر ہم نے بچپن میں پڑھا بھی تو کیونکہ ہمارا تعلیم کے شعبے سے واسطہ نہیں رہا اس لیے ہم بھول گئے، ورنہ فعل لازم انٹرانزیٹو کہلاتا ہے اور فعل متعدی ٹرانزیٹو کہلاتا ہے. اب یہ تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ اس باب کی خصوصیت اور دوسرے باب کی بھی خصوصیت تقریباً یہی ہے، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ. اب دیکھیے فعل لازم کیا ہے؟ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دے. جو صرف فاعل یعنی اس فعل میں صرف فاعل ہوتا ہے اور جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ہم اپنی بات پہنچا دیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. جیسے عربی میں جلسہ، وہ ایک مرد بیٹھا. کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بیٹھا ہے کون؟ ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، یہ جلسہ ہو گیا. اسی طریقے سے دخلا، داخل ہوا، وہ ایک مرد. آپ کو پتا ہے کہ دخلا ہو، جلسہ ہو، ضربہ ہو، اس میں وہ ایک مرد نے قتل کیا، وہ ایک مرد بیٹھا، وہ ایک مرد داخل ہوا. تو اس میں مرد فاعل ہے کام کرنے والا اور بیٹھا فعل ہے. اسی طریقے سے دخلا میں وہ ایک مرد داخل ہوا تو اس میں مرد فاعل ہے اور بیٹھا فعل ہے. تو یہ کہلاتا ہے فعل لازم جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری ختم کر دیتا ہے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ کون داخل ہوا ہے. اب دیکھیے اب گفتگو کرتے ہیں فعل متعدی. فعل متعدی کیا ہے؟ یہ سب ہم صبح شام تک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں اس کو پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کے لیے اس ٹرم کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. فعل متعدی کیا ہے؟ یہ اس فعل کو کہتے ہیں جس کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس فعل کی تو اس فعل میں اس جملے کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جیسے یہ جلسہ تھا، وہ ایک مرد بیٹھا، تو اس سے بنتا ہے اجلسا، یعنی اس ایک مرد نے بٹھایا. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بٹھایا، میں آگے کہوں میں نے بٹھا دیا، وہ گھر والے پوچھیں گے کہ بھائی کس کو بٹھا دیا؟ تو پھر میں کہوں گا کہ وہ مہمان آئے تھے یا فلانے کو بٹھایا، مرد تھا، مہمان تھے، عورت تھی، بچہ تھا، کون تھا، بٹھایا. تو اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی کس کو بٹھایا. تو اب یہاں پر اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ اجلستو زیدن، یہ اجلسا، اجلسا، اجلسو، اجلست، اجلستا، اجلسنا، یہ میں 13واں صیغہ فعلتو فعلنا والا میں مزید فی کے اس اجلسا سے 13واں صیغہ ہے جس میں تا کے اوپر پیش آتی ہے کہ میں نے بٹھا دیا. میں صرف کہوں گا میں نے بٹھا دیا تو پھر آپ بولیں گے کس کو بٹھا دیا. تو اس لیے یہاں پر سمجھانے کے لیے یہ اجلستو زیدن یعنی زید کو بٹھایا. تو زید مفعول ہے تو اس میں فاعل ہے، اس جملے کے اندر زید مفعول ہے. اب یہ فعل متعدی اجلستو معنی میں نے بٹھایا میں کام کرنے والا فاعل تو موجود ہے اور جس پر کام کیا گیا، اور مفعول کی ضرورت اس میں محسوس ہوتی ہے اگر صرف میں یہ کہوں اجلستو. تو اس لیے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. اب فعل لازم کو پہلے باب کے ذریعے سلامتیوں کے حروف کی مدد سے فعل متعدی میں بدل دیا جاتا ہے. مثلاً جلسہ مانے وہ ایک مرد بیٹھا اور اجلسہ مانے اس ایک مرد نے بٹھایا. ٹھیک ہے، یہ فعل لازم
عربی میں فعل لازم اور فعل متعدی عربی میں بھی ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، انگلش میں بھی، لیکن کیونکہ عربی ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم عربی میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جلسہ اور اجلسہ میں کیا فرق ہے، وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر ہمیں آگے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ تو مزید فی کے پہلے اور دوسرے باب کو فعل لازم سے بنایا جاتا ہے، یہ اصول ہے، اس کا فعل لازم ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ باب چینج کرتا ہے فعل لازم کو فعل متعدی میں۔ تو اب ہمارا مقصد تو اصل میں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، اس لیے ہم اس باب کو مزید تفصیل سے ثلاثی نون زا لام سے سمجھیں گے۔ اب دیکھیے پہلے صیغے کی تعمیر کا وقت آ گیا ہے، اب پہلا صیغہ بن رہا ہے، ہماری گفتگو اس کے تعلق سے ہو گئی۔ اب ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا، اس کے بعد پھر مضارع بن جائے گا، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ پٹری ہماری چل پڑی ہے۔ اب 5واں گیئر لگ رہا ہے سمجھیں اس چیپٹر کا ہمارے۔ اب دیکھیے پہلا صیغہ بنانے کا طریقہ کیا ہوا، آپ کو سب معلوم ہے کہ 3 حروف ہوتے ہیں، 3 حروفوں میں اور حروف ڈالتے ہیں، اس لیے ہم ہر مرتبہ اس گفتگو کو بار بار اس لیے دہراتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز پکی ہو جائے۔ اب جیسے نزلہ تھا، نزلہ مانے وہ ایک مرد نازل ہوا، جیسے کوئی بس میں سے اترے نا تو اس کو نزلہ کہتے ہیں کہ وہ اترا بس میں سے۔ اس طرح گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو عموماً اردو میں بھی ہم لوگ مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ ارے دیکھو مہمان نازل ہو گئے۔ تو نازل ہونا مانے آپ کو پتا ہے کہ نازل ہوا کس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک مرد نازل ہوا یعنی اترا، آ گیا۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے، ماضی کے شروع کے پہلے صیغے کے شروع میں الف زبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ کیا کیا، ہمارا لفظ تھا نزلہ، آپ کو معلوم ہے قتلا سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، فعلا، نظرا، قطرا، تو اب کیا ہوا، یہ نزلہ میں یہ لازم تھا، اس سے متعدی بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا، الف لگا دیا زبر کے ساتھ، اور کیا کیا، یہ جو فا کلمہ تھا وہ جو ہم نے گفتگو کی تھی نا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، وہ اب کام آ رہا ہے دیکھیں۔ اب یہ فا کلمہ جو نون ہے یہاں پر، فعلا 3 حروف، نزلہ 3 حروف، اب اس میں پہلا نون تھا فا کلمہ، اب ہم نے کیا کیا، اس کو جزم لگا دیا، تو فا کلمے پر جزم لگا دیتے ہیں، تو اب یہ بن گیا باقی لام کی حرکت زبر اور زا کی حرکت زبر وہ اسی طرح ہے۔ تو کیا ہوا، نزلہ لازم تھا، انزلہ متعدی بن گیا، نزلہ مانے نازل ہوا اور انزلہ مانے نازل کیا۔ انزلہ مانے اس حکمت نازل کیا، یعنی ایک مذکر نہیں، یا مذکر اس لیے لکھا گیا کیونکہ قرآن مجید کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی مرد کا لفظ استعمال کرنا نعوذ باللہ من ذالک، تو مذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اس ایک مذکر نے یا مرد نے نازل کیا ہو جاتے ہیں۔ یہ باب کسی بھی کام کو ایک ساتھ مکمل کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے علماء کرام کے مطابق قرآن مجید لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں زمین کا جو آسمان ہے اس پر لوح محفوظ سے نازل کر دیا گیا ایک رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کی آیت ہے، ہم سب کو یہ سورہ بھی یاد ہے کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو یہ ایک رات میں نازل کر دیا، یہ اکٹھا نازل کر دیا کہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب مزید ہم اگلے باب میں اس کو مزید اس طرح پڑھیں گے جس میں 23 سال اور 5 مہینے میں نازل ہوا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ اس کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے نازل ہونے کا، وہ ہم اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ یہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ اب اس فعل میں فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے جب کہیں کہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو آپ فوراً پوچھیں گے کیا نازل کیا، تو آپ کو بتانا پڑے گا قرآن مجید نازل کیا۔ تو اس طرح مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس فعل متعدی میں۔ پہلے دونوں بابوں کی خصوصیت ایک ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ۔ خصوصیت اس بات کی، ہر بات کی خصوصیت ہوتی ہے، تو اس کی خصوصیت لازم کو متعدی بنانا ہے، جو پہلے بات کی خصوصیت کہلاتی ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ مزید فی کے کسی بھی ماضی کے پہلے صیغے میں کسی بھی حرف کے اوپر پیش نہیں آتا، ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا کہ بیچ والے حرف پر پیش بھی آتا ہے۔
اس لیے یہ ذہن نشی کر لیں کہ کوئی بھی پیش نہیں ہوتا. اب دیکھیں مضارع آ گیا. مزید فی کا مضارع مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے انزلہ سے بنایا جاتا ہے. ہم نے ابھی انزلہ کس طرح بنتا ہے دیکھ لیا تھا. اب کرتے کیا ہیں مضارع بنانے کے طریقے مطالعہ کریں. نمبر 1، انزلہ کے الف کو ہٹا کر اس کے جگہ مضارع کی علامت یا لگا دیتے ہیں. ماضی کے پہلے صیغے میں آپ کو پتا ہے کہ یفعلو، جیسا فعلہ سے یفعلو بنا تھا تو پہلے یا لگتی ہے، تو اسی لیے یا لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیے انزلہ یہاں لکھا ہے. اب انزلہ سے ہم مضارع بنا رہے ہیں تو کیا ہم نے پہلے یا لگا دیا اس کے بعد پیش کے ساتھ. کیوں؟ یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی پیش کے ساتھ آپ کو اسماء ملیں گے حدیثوں میں، قرآن مجید میں، کسی بھی کتاب میں، وہ تمام مزید فی کے اسماء افعال ہوتے ہیں. تو انزلہ سے یا کے اوپر پیش ہوگا تو یہ مضارع مزید فی کا ہوگا. اسی طریقے سے اسماء میں بھی پیش جو ہے علامت ہے مزید فی کی. تو اب کیا ہوا، عین کلمے کے زبر کو زیر سے بدل دیتے. انزلہ تھا، یہ زا کا جو زبر تھا اس کو زیر کر دیا. تو اب کیا ہو گیا، ینزلو، نون کے اوپر جزم تھا اس لیے ہم نے گفتگو نہیں کی اس کی. عین کلمے کو زبر کو زیر کر دیتے ہیں، یہ زبر تھا زیر کر دیا، اور لام کلمے کے زبر کو پیش کر دیتے ہیں. یہ انزلہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مضارع کے آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے. مضارع میں بھی ایسے ہوتا ہے. اور فعل یفعلو، سجدہ یسجدو، اسی طریقے سے مزید فی میں بھی آخری حرف کے اوپر پیش آتا ہے مضارع میں. تو یاد رکھیں کہ آخری حرف پر مضارع میں پیش آتا ہے. اب دیکھیے، اب ماضی سے ہم امر بنائیں گے. یعنی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان افعال کی جو فارمیشن ہے ماضی مضارع امر نہیں کی، یہ سب مجرد سے بھی زیادہ آسان ہے. اب یہاں پر کچھ نہیں کرنا پڑتا. کیا ہوا تھا دیکھیے، مزید فی کا امر مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے انزلہ سے بنایا جاتا ہے. یہ ہم نے لکھ دیا انزلہ. اس کے بعد کیا ہم نے انزلہ کے عین کلمے کے زبر کو زیر سے بدلتے ہیں. کچھ نہیں کرنا ہے، خالی یہ جو زا کے اوپر زبر تھا اس کو زیر کر دینا ہے امر بنانے کے لیے. تو یہ انزلہ تھا تو ان ویسے ہی ہے، زا کا زبر زیر ہو گیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امر کے آخری حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے، تو ہم نے زبر ہٹا دیا اور جزم لگا دیا. تو انزلہ تھا تو انزل بن گیا. تو یاد رکھیے کہ البتہ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ان 8 باب میں سے نا چوتھا اور 5واں باب، ان 2 کے علاوہ باقی تمام ابواب کے امر میں عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے. صرف چوتھا اور 5واں باب ایسے ہیں جس میں یہ زبر ہی سے امر بن جاتا ہے، لیکن اس میں زیر ہو جاتا ہے بقایا 6 ابواب میں. تو انزلہ سے انزل یہ امر بن گیا. اور صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ابھی 2-3 سلائیڈوں کے بعد آپ کا ٹیسٹ کا وقت آنے والا ہے. تو آپ نے اگر گفتگو صحیح سے سمجھ لی ہے تو آپ اس کا جواب دے سکیں گے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا آسان ہے. اور اگر ہم نے یہ پچھلے تمام چیپٹرز رمضان کی افطاریوں اور سحریوں کے مزے لینے میں اگر ہم نے اسٹڈی نہیں کی تو اس میں پھر ہم خود فیصلہ کر لیں کہ قصور کس کا ہوگا. لیکن پچھلی تمام کلاسیں جو ثلاثی مجرد کے تعلق سے اور ہم نے آج تک سیکھنے سکھانے کے تعلق سے کی، وہ تمام کی تمام جو چیزیں یاد کرنی تھیں ہم کو یاد رہنی ہیں، اور جو ہم نے مطالعے کی تھیں وہ ہمارے ذہنوں میں رہنا ہے. تو ہم آگے بڑھیں گے، فائدہ ہوگا. ورنہ پھر اس میں صرف ہمارا اپنا ہی قصور ہوگا. قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں. تو مزید فی کا فعل ہے نہیں، مزید فی کے مضارع یعنی یہ ینزلو سے بنایا جاتا ہے. آئیے فعل نہیں بنانے کے طریقے کا مطالعہ کرتے ہیں. دیکھیے یہ ینزلو لکھا ہوا ہے، ینزلو تک ہم پہنچ چکے ہیں. اب ینزلو سے نہیں بن رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نہیں بنانے کے لیے مجرد میں بھی ہم نے کیا تھا، لا لگا دیتے ہیں. مضارع سے پہلے لا لگا دیتے ہیں، تو مضارع سے پہلے ہم نے لا لگا دیا. اس کے بعد کیا مضارع کی علامت یا کو ہٹا کر، کیونکہ حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے، اور سامنے والے کی آپ کو پتا ہے کہ اتنی کے حروف میں تا جو ہے وہ مخاطبت کا ہوتا ہے. تو جیسے ہی ہم امر حکم دیتے ہیں تو سامنے والے کو دیتے ہیں، تو اس میں
تا لگا دیں گے یا کو ہٹا کر، تو مضارع کی علامت یا کو مضارع کی مخاطبت کی علامت تا سے بدل دیتے ہیں. حرکتیں وہی ہیں، تا کے اوپر پیش تو ینزلو تھا، تو اب یہ لا تنزل. پھر اس کے بعد کیا کیا، لام کلمے کے پیش کو جزم سے بدل دیتے ہیں، باقی سب حرکتیں وہی ہیں. تو ینزلو سے لا تنزل یہ نہیں بن گیا. یاد رکھیں چوتھے اور باب کے علاوہ، پانچویں باب کے علاوہ تمام ابواب کے نہیں میں بھی اسی طریقے سے زیر ہی آتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ مزید فی کے پہلے باب کے افعال ہو گئے ہیں. تو پہلے اب افعال کا آپ لوگوں نے کتنی توجہ سے سنا ابھی پتہ چل جائے گا. تو اب ہم کیا کریں گے، دیکھیے پہلے باب کے ماضی، مضارع، امر اور نہیں کی اب مشق ہم نے شروع کر دینی ہے. دیکھیے آسانی کے لیے اسماء میں بھی اور افعال میں بھی ہم نے شروع میں ماضی یہی رکھے ہیں 5. اب اس میں دیکھیے یہ ماضی ہے، اس سے مضارع کیسے بنتا ہے ہم نے گفتگو کر لی تھی. اسلم سے یسلم مضارع بن گیا، ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی. امر اسلم بن گیا، صرف اس زبر کو زیر میں بدل دیا اسلم. اور لا تسلم میں بھی گفتگو ہو گئی، نہیں میں لا لگا دیتے ہیں اور مخاطبت کی تا آ جاتی ہے. اب پہلے ہم لوگ ان چاروں جو افعال لکھے ہیں اس کے نیچے ہم نے مثال کے لیے یہ ارسلا ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا، اسی وزن پر ہم نے بنایا. اس کے بعد اسی سے مضارع بن گیا. یرسلو حرکتیں ان کو وزن کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ آسان اس لیے ہے عربی کہ اب صرف آپ اس پیٹرن پر اگر صحیح طریقے سے یہ حرکات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی اور کہیں غلط بھی کسی نے مزید فی کے مضارع میں غلطی سے زبر بھی لگا دیا تو آپ کہیں گے اس رائٹر کو کہ آپ نے یہ یا کے مزید فی کا جو پیش ہے یہ آپ نے زبر لگا دیا ہے، یہ غلط ہے. زبر تو ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے. تو اس پیٹرن میں پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ حرکتیں کھوپڑی میں ایسے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمیں ہر لفظ کے معنی علیحدہ علیحدہ یاد کرنے نہیں پڑتے، بلکہ آپ بغیر حرکتوں کے قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن صرف پریکٹس کے اوپر بات ہے کہ آپ نے کتنا ان کو بار بار دہرایا. آپ کبھی بیٹھ کے نا اکیلے ان تمام الفاظوں کے ایک مرتبہ اسلم یسلم اسلم لا تسلم اسلم یسلم اسلم لا تسلم ایسا دہرائیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا زمین پر کتنے الفاظ ہیں ان سب کا آپ مضارع آپ کے منہ سے خود نکلنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے بعد دیکھیے اب اس کے بعد ہم نے یہ آپ لوگوں کے لیے چھوڑا ہے مشق کے لیے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر حرکتیں لگیں گی. اب آپ لوگ بتائیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے تھوڑی سی. چلیے جی ہینڈ ریز کریے. ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حفظہ صاحبہ، اچھا جی حفظہ صاحبہ آپ تیار ہیں؟ جی سر. انمیوٹ کر لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا حفظہ صاحبہ سے پہلے ہمارے دانش بھائی بھی آ گئے ہیں میدان میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ، اور یہ بات ذہن میں رکھیں ہمارے تمام سننے والے اس کلاس کو کہ ہمیشہ کی طرح صرف تھوڑا سا نیٹ کی پرابلمس کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عرب میں رہنے والے ہمارے ساتھیوں سے، ہمارے محسنوں سے کہنا چاہیے کہ وہ میرا وقت قیمتی بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے. تو ہم صرف سعودی عرب میں رہنے والے ساتھیوں سے پوچھیں گے. تو ہاں فاطمہ صاحبہ ہیں. اچھا جی چلیے فاطمہ صاحبہ آپ تیار ہیں بیٹی؟ فاطمہ صاحبہ جی جی ہاں بیٹی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ یہ بتائیے میں پوچھوں؟ جی جی پوچھیے. چلیے بسم اللہ. آپ ایسے کریں کہ افلاح جو لکھا ہوا ہے اس جی افلاح کے ان تمام چاروں ماضی مضارع امر نہیں کو ذرا یہاں پر حرکتیں دی ہوئی نہیں ہیں،
تو ذرا بتائیے کہ کس طریقے سے ان کا پروننسیشن کریں گے ہم. جی انشاءاللہ. افلحہ ہوگا پہلا. پہلا مت بولی بول کے کہ ماضی. جی ماضی کا ہوگا افلحہ. کیا شاباش. مضارع کا ہوگا یفلحو. ماشاء اللہ. امر کا ہوگا افلح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور نہیں کا ہوگا لا تفلح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خوش نصیب ہمیں دنیا اور آخرت الحمدللہ. میں اور ہماری ملاقاتوں کو اپنے خود کا اور آخرت میں بات کے ذریعے میں ماشاء اللہ بہت خوشی بیٹی. اچھا جی حفظہ صاحب تیار ہے بیٹی؟ جی سر. جی بیٹی آپ سے پوچھوں. جی. چلیے آپ یہ جو اسلحہ ہے اس سے بتائیے اسلحہ سے ماضی کس طرح ہم پروناؤنس کریں گے, مضارع اور امر اور نہیں, بتائیے بیٹی. اسلحہ ماضی سے, مضارع سے یصلح اور امر سے اصلح اور نہیں سے لا تصلح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے آپ کو بھی, آپ کے والدین کو بھی, آپ کے آباء و اجداد کو بھی, اور ہمارے اللہ تعالیٰ خود کا ذریعہ بنا ہماری ان ملاقاتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ماشاء اللہ دانش بھائی بھی آ گئے ہیں. چلیے پہلے ذرا ہبا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دانش بھائی سے بات کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. ہبا بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ. آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ماشاء اللہ مجھے جو خوشی ہو رہی ہے مزید تھی کے لیے بہت پریشان تھا میں. چلیں جی جی ہبا بیٹی بتائیے, آپ بتائیے یہ ماضی بتائیے, یہ جو یہ پہلا الف نون کاف را جو لکھا ہوا ہے آخری والا, اس سے بنائیے ماضی مضارع امر نہیں. جی اس سے ماضی بنے گا انکرا, مضارع بنے گا ینکرو, امر بنے گا انکر اور نہیں بنے گا لا تنکر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. اچھا دانش بھائی بھی میدان میں ہے ماشاء اللہ. جی بھائی صاحب تیار ہے بیٹا؟ جی تیار ہوں. چلیں بیٹا آپ ایسے کریں, یہ اگلے والے جو 3 حروف دیے ہوئے ہیں اس میں سے ابھی پوچھ لوں یا پہلے اس کی پریکٹس کرو گے آپ؟ نہیں ابھی پوچھ لیجئے. یہ ثلاثی میں سے پوچھوں جو آخر میں لکھے ہیں, جی بتا دو گے؟ انشاءاللہ. دیکھو یار ناراض نہیں ہو نا بعد میں کہ مجھے مشکل سوال دے دیا تھا. پوچھوں؟ جی چلیے سر, اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بس جس کے امتحان ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقاتوں کو قبول فرمائے. چلیے بیٹا یہ دال ہا لام اس کا ثلاثی مجرد ہمیں پتا ہے دخل مانے وہ ایک مرد داخل ہوا. اب اس سے جب مزید بھی بناتے ہیں تو اب کیا بنے گا بتائیے ذرا, ماضی مضارع امر نہیں, دال ہا لام سے. جی ادخل, پہلا ماضی. ادخلا, ہاں شاباش ماضی میں ادخلا, مضارع یدخلو, شاباش امر ادخل, ماشاء اللہ نہیں لا تدخل. تدخل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, محنت اللہ تعالیٰ نے چیز کر دی. اور مجھے صرف بچوں کو اور آپس میں ایک دوسرے سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ وقت تقریباً مجھے 1 مہینہ لگا ہے اس میں ماشاء اللہ لا قوت کوشش کرنے میں. اور اس میں بہت سارے علماء سے بھی میں نے مدد لی تھی, تو اللہ کے فضل و کرم سے اس اسٹیج تک پہنچے ہم. چلیے ہماری اب باری ہے ماشاء اللہ ماہن بیٹی. تیار ہیں آپ بیٹی؟ میں اب آپ سے یہ آخری والے ان ثلاثیوں میں سے کوئی ایک ثلاثی دے دوں گا, پوچھوں آپ سے؟ جی پوچھ لیجیے. چلیے بیٹا تو آپ ایسے کریں کہ خا را جیم, خراجہ مانے وہ ایک مرد نکلا, اس سے ہم مزید فی بنا رہے ہیں. تو اب بتائیے کہ اس سے مزید فی کا ماضی مضارع امر نہیں کیسے بنے گا خرجہ سے؟ جی ماضی اخرجا, مضارع یخرجو, امر اخرج نہیں لا تخرج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او ہو عبداللہ صاحب بھی میدان میں آ گئے بھائی. اب اگلی مرتبہ سے تو آپ لوگ جو ہے کلاس لیا کریں, میں پھر اب میرا ٹیسٹ لیا کریں. آپ لوگ مجھے بھی آتا ہے نہیں آتا پتہ نہیں. چلے ماشاء اللہ بہت خوبصورت. عبداللہ بھائی تیار ہے بیٹا؟ عبداللہ آواز آ رہی ہے عبداللہ؟ جی سر.
ہاں ذرا آپ کی آواز سلو ہے, ذرا آواز تیز کریے اپنی, ذرا زور سے بولیے. ہاں چلیے پوچھوں آپ سے. جی پوچھیے. چلیے یہ دخلا سے پوچھوں یا یہ ان کے علاوہ جو را شین دال لکھا ہوا ہے یا جو دوسرے لکھے میں ان سے پوچھوں؟ بتا دوں کہ سر آپ کسی سے بھی پوچھیے. ایسا ہے, چلیں جی پھر آپ ایسے کریں, را شین دال جو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اس سے بتائیں یہ کیا ہوگا, ماضی کیا ہوگا, مضارع کیا ہوگا, اور وزن یہ ہے, یہ جو اسلم یسلم اسلم لا تسلم لکھا ہوا ہے. چلیے بتائیے را شین دال سے عبداللہ بھائی. اس کا ماضی ہے ارشدہ اور اس کا مضارع ہے یرشدو اور اس کا امر ہے اشرد اور اس کا نہیں ہے لا تشرد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لا یہاں پر بیٹا آپ نے کیا کیا, وہ رام کے بجائے شین پہلے بول دیا, تشرد پہلے را ہوگا. دوبارہ بتائیے, یہ آپ نے پہلے شین لگا دیا, یہ را شین دال ہے, شین را دال نہیں ہے. لا ترشد. ترشد, شاباش, لا ترشد. تو یہ ارشدہ یرشدو ارشد لا ترشد, اسی سے اب انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر گفتگو. اب کون باقی رہ گیا, اور کوئی آئے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تزین صاحبہ ہیں, اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. ہاں تزین صاحبہ پوچھوں آپ سے؟ جی انشاءاللہ. آپ سے بیٹی ذرا مشکل والا پوچھوں آسان والا؟ جی مشکل ہی پوچھ لیں انشاءاللہ. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے قرآن مجید میں, ان کو ڈرائیے. تو اب یہ ڈرائیے میں یہ نون زارا, نذیر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منذر بھی ہے اور نذیر بھی ہے, قرآن مجید میں آیا ہے. تو نون زارا سے ذرا بتائیے یہ ماضی کیا ہوگا, مضارع کیا ہوگا, امر کیا ہوگا, نہیں کیا ہوگا؟ جی ماضی انذرا, مضارع ینذرو, امر انذر اور نہیں لا تنذر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جزاکم اللہ خیر فی الدارین. صفی بھائی بھی, اللہ اکبر. ہاں بھائی آپ بتاؤ گے بیٹا؟ جی سر. اللہ اکبر. تو آپ سے ان ثلاثیوں میں سے پوچھوں یا صرف یہ جو نیچے ہم نے تمام کے تمام یہ لکھے ہیں ان میں سے پوچھوں, کون سا پوچھوں؟ سر ثلاثی میں سے. ثلاثی میں سے پوچھ لوں, بتا دو گے؟ اللہ. چلیے پھر آپ ایسے کریں, دخلا سے, یہ جو دخلا لکھا ہوا ہے, دخلا سے یہ تمام ماضی مضارع امر نہیں بتائیے ذرا دخلا سے, دال خالام سے. ماضی سے ادخلا, مضارع سے یدخلو اور امر سے ادخلو اور نہیں سے لا تخلد. لا تدخل. آپ نے یہ تھوڑا سا امر میں تھوڑی سی آپ سے وہ ہو گئی, امر ہمیشہ جزم ہوتا ہے, آپ نے اصلی منہ کہہ دیا, یہ صرف آپ کے منہ سے غلطی سے نکل گیا, مجھے غلط سنا گیا پتہ نہیں, لیکن بہت شاندار. اور آپ جیسا بچہ ماشاءاللہ, آواز سے بھی لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹے بیٹے ہو آپ ماشاءاللہ, لیکن بہت خوبصورت. تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری اس کوشش کو اپنے فضل و کرم سے اپنے خود کا ذریعہ بنائے. چلیے اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ چھٹا, ساتواں, آٹھواں گیئر لگاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ حفصہ بیٹی, اچھا آپ بھی, اصل میں وہ ٹائم میرے خیال میں ذرا کم رہا تھا, چلیں 2-4 منٹ بڑھا لیتے ہیں, 5 منٹ, کیونکہ یہ باب ہی ایسا ہے کہ اس میں سمجھنے کے لیے گزرے. چلیے حفصہ بیٹی پوچھوں آپ سے؟ جی سر. جی بیٹی, چلیے آپ خراجہ سے بتائیے یہ تمام کے تمام ماضی مضارع امر نہیں. سر کس سے؟ یہاں یہ مزید فی کے پہلے باب کے یہ جو ماضی مضارع امر اور نہیں ہیں, یہ ذرا بتائیے. خا را جیم سے, اس سے بتائیے. اخراجہ ماضی سے, یخرجو مضارع سے, اور اخرج امر سے, اور لا تخرج
नहीं से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अलीजा बेटी, अच्छा माशाल्लाह, चले क्योंकि थोड़ा टाइम ऊपर तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि ये चैप्टर है बहुत आसान, लेकिन सबसे मज़े की बात ये कि ये माशाल्लाह कोशिश समझने समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ही मदद की, और आप लोगों के मशवरों से और मेरी इस्लाह की कोशिशों से माशाल्लाह हम लोग इस स्टेज पर पहुँचे हैं। चलिए अलीजा बेटी, पूछूं आपसे? जी उस्ताद। मेरी बेटी, ये मैं आपसे, ये जो शीन रा कासे भी किसी ने भी नहीं बनाया था, ये इससे पूछूं, बता दोगी? जी चलिए मेरी बेटी, ये चलिए बताइए जरा, ये सुलासी मजीद फी का जो अशरका पहला बाब है उसके, ठहरिए अशरका एक मिनट, ये मैं इसलिए ये टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हमारे जहन में रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम सुलासी मजीद फी के पहले बाब के माजी बना रहे हैं, मुजारे बना रहे हैं, अमर बना रहे हैं और नहीं बना रहे हैं। तो इन टर्म्स को हम बाबा इसलिए इस्तेमाल करें ताकि हमारे जहन में भी जगह बने और सुनने वालों को भी एहसास हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो शरका से, शीन रा कॉफ से ये माजी मुजारे अमर नहीं बना के बताइए बेटी। जी माजी अशरका, मुजारे युशरिकु, अमर अशरिक, और नहीं ला तुशरिक। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश नसीब फरमा बेटा। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, हमारा वक्त को अल्लाह ताला ने बहुत ही कीमती बना दिया और खुशी हो रही है कि माशाल्लाह वक्त काम में आ गया। चलिए अब 3 अस्मा रह गए हैं, उसमें से हम थोड़ी सी बस 10-15 सेकंड गुफ्तगू करके आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए अब इसमें मजदर आ गया। इसमें मजदर माजी के पहले से अनजला से बनाया जाता है। देखिए किस तरह बनाते हैं इसमें मजदर। अनजला में मैं जैसे आज किया, बिल्कुल आसान है। नंबर 1 क्या करते हैं, अनजला के अलिफ के जबर को जेर कर देते हैं। जब इसका इसमें मजदर बनाते हैं, जैसे इस्लाम, सीन लाम मीम से इसमें मजदर है, इसी तरीके से ईमान, इसी तरीके से इकरार, इसी तरीके से इजहार, ये सब इसमें मजदर है जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा काम क्या किया, आइन कलमा। आइन कलमा आपको पता है कि फ़अला में आइन कलमा क्या होता है, तो क्या करते हैं, आइन कलमे के बाद अलिफ लगा देते हैं। तो ये जो अनजला था, अनजला के बाद ये जो जा है, जा के बाद अलिफ लगा देते हैं। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि इस्म के आखिर में 2 पेश लगते हैं, तो हमने इस जबर को हटाकर 2 पेश लगा दिए। तो ये 3 काम करने के बाद ये बन गया अनजला से इंजालुन। हम अब अगला जो 2 अस्मा और आएंगे, फाइल मफूल, वो भी बहुत आसान है। उसके बाद फिर एक चार्ट आएगा, उसमें फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, जरा गौर से सुनिएगा और होशियारिएगा। इसमें मजदर जो है इंजालुन माने नाजिल करना, और आपको मालूम है कि इसमें मजदर काम के नाम को कहते हैं। तो इसी तरीके से एक बात ज़हन में रखें कि मजीद फी के हर बाब का नाम उसके इसमें मजदर पर रखा गया है। अब देखिए पहले बाब का फाइल क्या होता है, मजीद फी का इसमें फाइल मुजारे के पहले सेगे युनजिलु से दर्ज झेल तरीके से बनाया जाता है। तो करते क्या है, पहला काम ये करते हैं कि अलामत मुजारे या को हटाकर उसकी जगह मीम लगा देते हैं। लाजिम बात है कि इतनी के हुरूफ होंगे तो वो फेल होगा, लेकिन मीम जैसे लगाएंगे वो इस्म बन जाएगा। लिहाजा इसमें फाइल बनाने के लिए पहले मीम लगा देंगे, लेकिन ये मीम कैसा होगा, पेश के साथ होगा। हमारी गुफ्तगू हुई थी कि जितने भी अस्मा हैं मजीद फी के, उसमें इतनी के हुरूफ और जो मीम है वो पेश के साथ लगा देते। तो पेश यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है मुजारे में, लिहाजा हमने पेशी गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ या की जगह मीम लगा देंगे। और क्या करेंगे, आखिर में जो मुजारे का एक पेश था उसको 2 पेश में बदल देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें 2 पेश होते हैं आखिर में अगर अलिफ लाम ना हो। और ये सब उसूल आप पढ़ चुके हैं, तो पता क्या चला कि युनजिलु से मुनजिलुन ये फाइल बन गया। और हम तमाम इन चैप्टर अस्मा में अफ़ाल में सबसे आसान फाइल और मफूल है। ये मैं अभी नहीं, अगले उसमें बताऊंगा ताकि मजीद मज़ा आ जाए। तो याद रखें मजीद फी के तमाम अब्वाब के फाइल के शुरू में मीम पेश के साथ लगाया जाता है। जहाँ भी अरबी में किसी भी किताब में मीम पेश के साथ हो तो आप समझ जाएं कि हालांकि अब इसमें मजीद फी का है ये, लेकिन इसमें नून जालाम के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा।
کوئی فالتو لفظ نظر نہیں آ رہا مزید فی کا. لیکن اس میں مزید فی میں جو انزلہ تھا الف کو میم میں بدل دیا، یا میں بدلا، یا کو میم میں بدلا، لیکن اب یہ پیش جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ مزید فی کا ہے. اس میں ویسے مزید فی کوئی حرف نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ پیش مزید فی کا ہے، یہ پیش بتا رہا ہے کہ مزید فی کا ہے. ورنہ منزل مجدد سے ہے، زبر ہے، لیکن یہ پیش مزید فی کی نشاندہی کر رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ تمام ابواب کے فاعل کے عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی فاعل ہیں ان تمام کے یہ جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتا ہے پورے کے پورے اسماء میں، سوائے مزید فی کے تمام ابواب کے فاعل کے عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے انشاءاللہ تعالی. اب اس کے بعد دیکھیے یہ آپ کو پتا ہے کہ اردو میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خالد ہے تو مؤنث بنانے کے لیے خالدہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے عربی میں جب ہم مسلم سے مسلمہ بناتے ہیں تو گولتے لگا دیتے ہیں. تو اس کی واحد تسنیہ جمع بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے ثلاثی مجرد کی. اسی طریقے سے الف نون لگ گیا، واو نون لگ گیا، یہ سب آپ لوگوں کو پتا ہے. اور اسی طریقے سے مؤنث میں الف نون ماضی کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن جمع میں الف لگ جاتا ہے مسلمن کے بعد. تو مسلماتن تھا تو اس میم کے بعد الف لگا دیا تو مسلمات بن گیا. اب دیکھیں مفعول میں کیا ہوا. مفعول تو بالکل ماشاءاللہ بڑے مزیدار ہے، اس میں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو منزلن تھا اس زیر کو زبر میں بدل دیتے اور کچھ نہیں کیا. یہ میم کے اوپر پیش ویسے ہی، یہ نون کے اوپر جزم ویسے ہی، یہ زا کا صرف زبر جو زیر تھا وہ زبر میں بدل گیا اور یہ دو پیش ہوئی. تو فاعل سے مفعول بنانے میں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، زیر کو زبر کر دیتے ہیں. بس یہی قانون ہے. تمام ابواب کے مفعول کے عین کلمے کے اوپر زبر آتا ہے اور مزید کے تمام ابواب کے مفعول کے شروع میں میم پیش کے ساتھ آتا ہے. ہماری یہ گفتگو ہو گئی ماشاءاللہ لا قوت. اب ہمارا تقریباً پوری گفتگو ہو چکی. اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اسماء کی آپ لوگوں کا ٹیسٹ اور امتحان اور ماشاءاللہ لا قوت میری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں نصیب فرمائے کہ مجھے میرے ٹائم کو بھی قیمتی بنا دیتے ہیں اور مجھے خود بہت تفصیل سے کچھ قرآن مجید کے مطالعے کا اور سیکھنے سکھانے کا موقع فراہم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے صحت بھی دی اور فراغت بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو بہت قیمتی چیزیں ہیں جو انسان اگر ان کو استعمال کرے. چلیے جی، اس میں بھی ہم نے ماضی سے اسی لیے رکھا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ ثلاثی مزید فی کیا اس میں مصدر، اس میں فاعل اور مفعول بنا رہے ہیں اور شروع میں ماضی صرف اس لیے رکھا گیا ہے. چلیے اب ہم ڈائریکٹ پچھلی پریکٹس کے مطابق یعنی ان کو نیچے جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اب ڈائریکٹ آپ لوگوں سے راشین دال، دال خا لام اور خارا جیم اور شین را کا اور نون زارا سے ڈائریکٹ اب ماضی تو ہے ہمارے پاس لیکن آپ ماضی بھی بنائیں گے، اس کے بعد اس میں مصدر بنائیں گے اس وزن پر، فاعل بنائیں گے اس وزن پر اور مفعول بنائیں گے اس وزن پر. چلیے ماشاءاللہ ہینڈ ریز کریے انشاءاللہ تعالی. چلے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں پھر دانش بھائی بھی ماشاءاللہ لا قوت. البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بار بار میں صرف اس لیے اللہ کے فضل سے دہراتا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ مزید فی کے پہلے باب کے اب ہم اسماء کی بات کر رہے ہیں. ہر باب میں صرف یہ 3 اسم ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کی طرح 8 اسم نہیں ہوتے بلکہ ہر باب میں صرف 3 اسم ہوتے ہیں اور تمام ثلاثیوں سے یہی اس میں مصدر اور اسی وزن پر اس میں فاعل، اسی وزن پر اس میں مفعول بنتا ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے ایک سے یاد کر لیا، آپ ہر ایک سے بنا سکتے ہیں اور ایک سے آپ نے سیکھ لیا تو پورے 8 ابواب بھی اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیے دانش بھائی پوچھوں آپ سے.
جی ہاں بیٹا اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. بس میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس عید کی مبارکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. بہترین عید آپ لوگوں کی بھی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس عید میں میری یہ عید ہو رہی ہے آج، کیونکہ میں اس چیپٹر کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ساتھی جنہوں نے میری مدد کی اور ساتھ دیا، اور آپ لوگوں نے جنہوں نے مجھے اس قیمتی کام میں مصروف کیا، اس کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے. آپ کے والدین کو، آپ کی ذریت کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ. چلیے بیٹا دانش بھائی آپ ایسے کریں. اب نون زا را سے یہ تمام کے تمام ماضی، اس میں مصدر، فاعل اور مفعول بنائے نون زا را سے. ٹھیک ہے جی جی جی. بچہ یہ بتائیے. انذرا یہ ایک منٹ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنے منہ سے ماضی. ہاں یہ ضرور بولے میں ماضی پڑھ رہا ہوں، اب میں اس میں مصدر بنا رہا ہوں، تاکہ آپ کی بھی میموری میں یہ سیف رہے اور سننے والوں کے بھی ذہن میں یہ بار 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 بار، کیونکہ یہ ٹرم سب پہلی مرتبہ زندگی میں سن رہے ہیں تو جب ہماری زبان سے بار بار نکلے گا تو لوگوں کے ذہنوں میں اس کی جگہ بنتی جائے گی. چلیے دوبارہ. جی جی. نظرا سے ماضی بنے گا انذرا، پھر اسم مصدر انذار، فاعل منذر، مفعول ماشاء اللہ منذر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو مسلمون ہے اور مسلمون ہے، یہ منذرن اور منذرن جو آپ نے کہا، یہ انبیاء کے لیے منذرن آیا ہے کیونکہ وہ ڈرانے والے تھے، اور قرآن مجید میں منذرن بھی آیا ہے کیونکہ جن کو ڈرایا گیا. تو یہ جو آپ نے ابھی جس سے نون زارا سے بنایا ہے، قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نون زارا سے منذرن بھی اور منذرن بھی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے بیٹا. اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے، ہماری کاوشوں کو، اس شوق کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اچھا جی ہماری ماہن بیٹی صاحبہ، اچھا فاطمہ صاحبہ بھی آئی ہیں. چلیے پہلے ماہن صاحبہ تھی تو ان کو پہلے بات کر لیتے ہیں. چلیے ماہن بیٹی آپ بتائیں گی، تیار ہیں آپ؟ جی سر. کسی سے بھی پوچھ لوں یا کوئی ذرا آسن والا؟ نہیں یعنی سلاسی میں سے پوچھ. جی سلاسی میں سے. ہاں سلاسی میں سے پوچھ رہا ہوں. مشکل والا پوچھوں سلاسی میں سے؟ آسن والا؟ مشکل والا. ہاں مشکل تو پھر وہ شین را کاف سے بتائیے. جی ماضی ہے اشرکا، اس میں مصدر ہے اشراکن، فاعل ہے مشرکن، مفعول ہے مشرکن. ماشاء اللہ آپ نے دیکھا مشرکن، یہ قرآن مجید میں مشرکین 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 جو آیا ہے وہ اسی شین را کا سے یہ فاعل ہے، یعنی شرک کرنے والے. تو یہ مشرک، اور یہ لام کے نیچے زیر سے مسلمن، اور یہ نون را را میں جب یہ شین را کاف میں را کے نیچے آپ نے زیر لگا دیا تو یہ مشرک بن گیا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں. ہاں جی اب آئیے باری ہماری ہبا صاحبہ. جی بیٹی ہبا صاحبہ جی بتائیے. جی اس سے جی بتاؤ، سر. پوچھوں آپ سے آسان پوچھوں مشکل والا؟ مشکل والا. مشکل والا یار. اب تو آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے مجھے بھی اب سب آسان لگنے لگے ہیں. چلیے آپ چلیے نون زارا سے بتائیے. آپ نون جی زارا سے بتائیے جی ماضی، اس میں مصدر، فاعل اور مفعول. ہبا صاحبہ جی اس سے ماضی ہے انذرا، اس میں مصدر ہے انذارن، فاعل ہے منذرن اور مفعول ہے منذرن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ فاطمہ صاحبہ. ہاں فاطمہ صاحبہ بیٹی پوچھو آپ سے. جی بالکل پوچھیں. فاطمہ صاحبہ جی جی پوچھیں. جی ہاں ہاں وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. آسن والا پوچھوں مشکل والا؟ بالکل مشکل والا پوچھیں. مشکل والا پوچھیں. چلیے مشکل والا تو اب یہ راشن دال بھی اب یہ سب آپ لوگوں کے لیے بالکل ہی آسان ہو گئے ہیں. چلیے راشن دال سے ذرا یہ بنائیے تمام یہ ماضی، اس میں مصدر، فاعل اور مفعول پہلے باب کے. جی بسم اللہ. ماضی ہوگا ارشدہ، اس میں مصدر ہوگا ارشادن، فاعل ہوگا مرشدن. یہ اور آپ کی آواز تھوڑی بیٹا ذرا سلو ہو گئی ہے،
ذرا آواز تھوڑا سا تیز کریے میری بچی. جی دوبارہ بولوں کیا دوبارہ بول دیں گے کہ آپ کی آواز کیونکہ ہمارے بھی سننے میں آپ کے لیے بھی اور باقی سننے والوں کے لیے بھی ذرا آسانی رہے گی. چلیے. جی را شین دال کے ساتھ ماضی کا ہوگا ارشدہ اور اس سے مصدر ہوگا ارشادن اور فاعل ہوگا مرشدن اور مفعول ہوگا مرشدن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آپ نے دیکھا ہے ادب سے بولتے ہیں کہ ارشاد فرمائیے. تو یہ وہی ارشاد ہے راشن دال سے اس میں مصدر. اسی طریقے سے ہم لوگ مرشد 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 کہتے ہیں لیکن اصل میں مرشد جو ہے جس کو ہدایت دی جاتی ہے جو مرشد ہدایت دیتا ہے اس کو کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہوتا ہے مرشد. لیکن اردو میں یہ مرشد بن گیا. اصل میں یہ فاعل خود وہ بزرگ جن کا ہم مرشد کہتے ہیں نا وہ نیچے زیر کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ فاعل ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرما بیٹی. اچھا یہ حفظہ صاحبہ آئی ہیں. چلیے جی حفظہ سر. صاحبہ بتائیں گی. جی چلیے بیٹی آپ بتائیے دخلا سے دال خا لام سے. دخل ادخل ماضی سے ادخال اسم مصدر سے مدخل فاعل سے مدخل مفعول سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہبا صاحبہ آپ ہو گئی ہیں نہیں؟ اچھا ہبا صاحبہ ہو گئی ہے ماشاء اللہ. چلیے فاطمہ صاحبہ ہو گئی. چلیے ماشاء اللہ قوت. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. چلیے اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑا سا ہم سمری دیکھ لیتے ہیں. چلیے دیکھیے سمری میں ہم نے کیا کیا بیٹے آج. اللہ تعالیٰ بڑے مراتب فرمائے سب کو. ثلاثی مزید فی کیا ہوتا ہے ہم نے گفتگو کی. ثلاثی مزید فی کے پہلے باب کی تعمیر یعنی فارمیشن کا مطالعہ کیا. ثلاثی مزید فی کے پہلے باب کے ماضی سے ہم نے اس میں مصدر کیسے بنتا ہے اور مضارع کیسے بنتا ہے امر کیسے بنتا ہے اور نہیں بنانے کا طریقے کا مطالعہ کیا. اور اللہ کے فضل سے آپ سب اس میں پہلی ہی ماشاءاللہ اٹیمپٹ میں اور کوشش میں ماشاءاللہ اللہ سب کے سب نے 100% مارکس لے لیے. مزید فی کے پہلے باب کے مضارع سے فاعل اور پھر فاعل سے مفعول بنانے کے طریقے کا مطالعہ کیا اور مزید فی کے ابواب بنانے کی وجوہات ہم نے جانی اور پہلے باب کی خصوصیت کا مطالعہ کیا. اس کے بعد کسی لفظ کے شروع میں میم پر پیش ہو تو وہ مزید فی کا اسم ہوتا ہے. چلیے انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ گفتگو کریں گے ہمارے ان ساتھیوں سے اور ان کے دیکھتے ہیں کہ کتنا انہوں نے سمجھا اور ماشاءاللہ کتنی توجہ سے ماشاءاللہ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ تعالی. چلیے آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے تمام. جی بیٹی ہینڈ ریز کر لیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. سب سے پہلے یہاں پر ہینڈ ریز ہمارے ولی الدین صاحب کا. آواز آ رہی ہے بیٹا؟ انمیوٹ کر لیا آپ نے. ولی الدین صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی سر. ہاں یہ ایک چیز اور آپ لوگ مہربانی کریں. یہ جیسے اب آپ لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے تو آپ لوگ نے اس کلاس کو سنا ماشاءاللہ اللہ قوت اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کس طرح شوق سے آپ لوگ سن رہے ہیں. تو آپ لوگ مزید ہماری تقریباً 8 کلاسیں اور رہ جاتی ہیں تو اس میں آپ لوگ ضرور ہمیں گائیڈ کر دیا کریں اور مشورہ دے دیا کریں کہ اس کو سمجھانے میں اور کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے. تو ویسے تو میں نے مشورہ مختلف عالموں سے بھی اور مختلف لوگوں سے بھی جو عربی داں ہیں ان سے بات کر کے ہی یہ کوشش کی ہے کہ اس کو مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. پھر بھی کوئی چیز آپ کے ذہن میں بھی ہونا تو ضرور گائیڈ کر دیا کریں. ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے؟ انشاءاللہ. جی سر. جی بیٹا. ہاں تو ذرا چلیے اب آپ سے پوچھوں میں بیٹا. جی جی تو اب دیکھیے ہم نے ماشاءاللہ اللہ قوت مختلف ہمارے ساتھیوں نے بھی گفتگو کی. اب میں ان میں سے آپ کو کوئی سا بھی اگر ثلاثی دے دوں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ماضی کا وزن یہ ہوتا ہے. سبھی ہمارے ساتھی ایک مرتبہ اور سن لیں. ہاں تو پھر جیسے یہ ہم کون سا
बाब पढ़ रहे हैं या कौन सा क्लास है हमारी क्लास मजीद फी की चल रही है। और इसमें ये यहाँ देखिए मजीद फी हर जगह लिखने के बजाय हमने सिर्फ पहले बाब लिख दिया। तो मजीद फी सुलासी मजीद फी के पहला बाब का ये स्लाइड है। इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला माजी से मुजारे अमर और नहीं की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ सुलासी लिखे हुए हैं इन सुलासियों से। ठीक है, पूछूं आपसे? जी वली बेटा। वलीउद्दीन साहब, मेरे ख्याल में वली साहब जी पूछिए। ऑफलाइन, क्या ऑफलाइन हो गए थे? वो नेट इशू कर रहे हैं, बंद हो रहा है, खुल रहा है। चलिए बेटा आप कैसे करें, दाल खा लाम से ये जो सुलासी है इससे ये माजी मुजारे अमर और नहीं बनाइए। आपके सामने ये पहले बाब के तमाम माजी मुजारे अमर नहीं हरकतों के साथ सीन लाम मीम से लिखे हुए हैं। इनको देखकर ही बता सकते हैं और वैसे ज़बानी बता रहे हैं। चलिए बताइए। दाल खा लाम, दाल खा लाम से हाँ माजी होगा अदखला, अदखला, मुजारे होगा युदखिलू, अमर होगा अदखिलिम, नहीं हाँ अदखिल, हाँ, और नहीं होगा ला तुदखिल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा जी, वलीउद्दीन साहब के बाद अब हमारी मनाल साहिबा हैं, मनाल फातिमा। जी बेटी आवाज आ रही है बेटी? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत कामयाबी नसीब फरमाए आपको भी, आपके वालिदैन को भी, और हमें भी आप जैसा शौक दे। आपसे पूछ सकता हूँ बेटी? जी पूछिए। अच्छा जी, तो बेटी आप ऐसे करें कि दाल खा लाम से हो गया, ये खा रा जीम, ये खारा जीम से इससे पहले हमने सुलासी मुजरद के वक्त भी गुफ्तगू की थी। वो हवाई जहाज में अगर वो आग लग जाए या जहाज में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें खुरूज लिखा हुआ था, जिसको कहते हैं एग्जिट। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम आज ये मजीद फी के पहले बाब के माजी मुजारे अमर नहीं से बनाएंगे, और इनके वजन हमेशा ये होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, असलमा, युस्लिमु, अस्लिम और ला तुस्लिम। तो अब खरजा से बताएंगे आप बेटी? माजी से अखरजा, शाबाश, और मुजारी से युखरिजु, माशाअल्लाह, अखरिजु, और नहीं से ला तुखरिज। ला तुखरिज। बस ये ध्यान में रहे कि अमर में और नहीं में ये हुक्म जो होता है उसमें आखिर में जज़म आते हैं, मुजारे में हमेशा पेश होता है, और इस्म में दो पेश होते हैं, और माजी के आखिरी में हर हालत में ज़बर होता है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी, अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए। आप लोग जब सुनाते हैं तो इतनी खुशी होती है, पता नहीं शायद आप लोगों को भी सुना कर इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे होती है। माशाल्लाह ला कुव्वत कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के बहाने मेरा टाइम कीमती बना दिया। अशबा फुरकान साहिबा, आवाज़ आ रही है मेरी बेटी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करे, दुनिया और आखिरत कामयाबियां नसीब फरमाए हमारी तमाम मुसलमान बेटियों की इंशाअल्लाह ताला, और बेटों की भी। जज़ाकल्लाह। चलिए पूछूं बेटी आपसे? जी पूछिए। कोई सा भी पूछ लूं या कोई जो बार बार, असल में आसान मुश्किल से मकसद यह है कि उमूमन हम दखला और खराजा से बहुत मतलब गुफ्तगू कर चुके हैं। इनमें तीन जो सुलासी लिखे हुए हैं, रा शीन दाल, शीन रा काफ और नून जा रा, ये जरा नए हैं, इसलिए आसान और मुश्किल से मुराद ये होती है कि इनसे भी पूछ सकता हूँ। मैं पूछूं कि बेटा?
कोई सा भी पूछ लीजिए। माशाल्लाह। अब ये शीन रा काफ जो है ये कुरान मजीद में बहुत ज्यादा आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को छोड़कर और लोगों को शरीक कर लेते हैं और मुशरिकीन का भी बार बार जिक्र है। तो आप ये शीन रा का से ये हमारे माजी सुलासी मजीद फी के पहले बाब का माजी मुजारे और अमर नहीं, ये टर्म्स आप लोग भी इस्तेमाल किया करें एक दूसरे से गुफ्तगू करते वक्त, इसलिए मैं भी बार बार अर्ज कर रहा हूँ ताकि हमारे जहनों में बैठा रहे। चलिए बताइए बेटी शीन रा काफ से। माजी अशरका, मुजारे युशरिकु, अमर अशरिक, नहीं ला तुशरिक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अल्लाह ताला हमारी इस मुलाकातों को, इस हमारी कोशिश को कबूल फरमाए। अब कौन रह गया है? माजिन साहब। अच्छा माजिन साहब, असल में उसी तरकीब से आ रहा हूँ। मेरा बेटी सबसे आखिर में, सुमेजा बेटी आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह। हाँ माजिन बेटा आप पूछूं आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह 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 यार, आपसे तो बात करते हुए इसलिए डर लगता है मुझे। माशाल्लाह आप तो वैसी आवाज से आलिम लगते हो यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बेटा माजिन भाई पूछूं आपसे। जी जी बेटा चलें आप ये मतलब ये बीच वाले तीनों से पूछ लूं या ये नून ज़ारा से पूछ लूं? आपको जो पूछना है। माशाल्लाह, चलें जी, अल्लाह ताला खुशियां नसीब फरमाए। नून रा और रा, इससे जो है ये जो हमारा मजीद फी के पहले बात का माजी मुजारे अमर नहीं, इन औजान पर बनते हैं। ये इनके पैटर्न्स होते हैं। जमीन पर जितने भी सुरासी से हम ये बाब के ये अल्फाज बनाएंगे अफ़आल, तो यही बनते हैं। बताइए बेटा। नजर से माजी बनेगा अनज़रा, शाबाश। और नजर से मुजारे बनेगा युनज़िरु। माशाल्लाह। नजर से अमर बनेगा अनज़िर। माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर से नहीं बनेगा ला तंजिर। हाँ ला तुंज़िर, लेकिन यहाँ पेश लगेगा टा पर, क्योंकि हमारी गुफ्तगू हुई ना, तो क्योंकि ये जो पहले तीन बाब हैं उसमें ये जो सुलासी होते हैं वही नजर आते हैं। तो इस वास्ते इसमें जो मुखातिबत की इतनी के जो अल्फाज लगते हैं या मीम लगता है वो पेश के साथ, तो ये पेश के साथ, तो ला तुस्लिम और अस्लिम, माशा अशरिक और ला तुशरिक। चलिए हमारी उमैदा बेटी तैयार है? उमैदा बेटी जी हाँ चलिए आप बताइए मेरी बच्ची, मेरे ख्याल में खराजत। चलिए दखला से बताएं, बहुत देर हो गई दखला पर गुफ्तगू करके। दाल खा लाम के माने आपको मालूम है, दखला माने वो एक में दाखिल हुआ, तो अब उससे हम माजी फी के पहले बाब का माजी मुजारे अमर नहीं कैसे बनेगा, ये वजन लिखे हुए उनके। चलिए बताइए बेटी। अदखला माजी मुजारे का युदखिलु, माशाल्लाह। अमर का अदखिल, और नहीं का ला तुदखिल। बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह ताला बड़े मरातब अता फरमाए। चलिए अब एक स्लाइड हम लोगों की अस्मा की रह गई है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाएगी, तो हमारे अल्लाह के फजल व करम से मजीद फी का पहला चैप्टर का ये हिस्सा हो जाएगा 3 क्लासों में से। चलिए साहब अब फिर उसी सीक्वेंस से चलते हैं कि फ़ाइल और मफ़ऊल और इसमें मज़दर मजीद फी के पहले बाब के। तो अब इसमें देखिए माजी हमने, क्योंकि माजी से हमने बनाना होता है, इनको माजी के पहले सेगे बना लिए जाते हैं तमाम बाब के, फिर उनसे ये अस्मा भी और अफ़ाल भी बनाते हैं। तो इस वास्ते हमने माजी का हमारी आसानी के लिए हम किस तरीके से बनाते हैं उसको हर एक के साथ रखा हुआ है हमने। तो चलिए बेटा पूछूं आपसे माजिन खान पहले। हाँ चलिए माजिन खान पूछूं आपसे, अनम्यूट। जी जी चलिए बताइए आप इंशाअल्लाह ताला खा और रा जीम से बताइए इसमें मज़दर फ़ाइल और मफ़ूल। चलिए। खरजा से इसमें मज़दर
इखराजुन इखराजुन यहाँ पर दो चीजों में अर्ज कर दूं बेटा, ये अब आप, मैं तो आपसे कहूंगा ये सुलासी, लेकिन आप शुरू करेंगे माजी से, क्योंकि हम तमाम अबवाब के पहले माजी बनाते हैं। तो माजी होगा असलमा, असलमा से ये बनेगा, समझे आप? जी, तो खरजा से हाँ, अखरजा अखरजा पहले बोलेंगे आप। चलिए फिर इखराजुन देखिए, इखराजुन, मेरे को जरा अलिफ की आवाज नहीं आ रही, इसमें मद्दा लगा हुआ है, देखिए इखराजुन इखराजुन। ये जो इस्लाम है, ईमान है, इकरार है, इजहार है, ये तमाम की तमाम इसमें मद्दर है जो हम सुबह शाम तक उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, इकबाल है, तो चलिए इस्लामुन, हाँ फाइल मुखरिजुन मुखरिजुन, शाबाश, मुखरजुन मुखरजुन माशाल्लाह माशा, सिर्फ जेल जबर होता था फाइल बनाने के लिए। अच्छा, माजिन खान साहब के बाद हमारी उमैदा बेटी आ गई हैं। चलिए उमैदा बेटी, पूछूं आपसे? जी जी बेटी, आप पता नहीं आपने पहले दाल खा लाम से बताया था या किससे बताया था। चलिए अब आप दाल खा लाम से बता दें। ये माजी, पहले माजी भी आपने बोलना है ताकि आपके जहन में रहे कि आप ये जो इसमें मद्दर, इसमें फाइल और इसमें मफुल बना रही हैं, ये पहले बाब के माजी के इस असलमा जो है इसके वजन से। तो पहले आप माजी बनाएंगी, उसके बाद इसे मद्दर और फाइल मफुल बताएंगी। चलिए बताइए। अदखला माजी की इदखालुन इदखालुन इसमें मज़दर से जी मुद मुदखिलुन मुदखिलुन शाबाश, फाइल से, और मुदला मुदखलुन मफऊल। जी जी जी, बोलिए बोलिए, शाबाश, मुदखलुन मुदखलुन मफऊल से। शाबाश, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बस सुरासी होता है, उससे अलिफ लगाकर पहला बना लेते हैं माजी, उसके बाद उससे ये इस्लामुन, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस तरीके से इसमें मजदर, फाइल और मफूल बनाता है। उसके बाद हमारी उमैदा बेटी के बाद हैं अशवा साहिबा। जी बेटी अशवा साहिबा, तैयार हैं आप? जी हाँ, आप तो बोलेंगे मुझे मुश्किल वाला दे दो, तो चलिए आप मुश्किल सही बना लीजिए। ये आप ऐसे करें, ये नून वा और रा से बना दें। माजी अनजरा एक मिनट ठहर जाइए। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रही हैं, तो क्या कहेंगी आप? आप कह सकती हो, यानी ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे जहनों में ना हम कर क्या रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो मैं ही बता देता हूँ, मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि जब भी हम कोई काम कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए हम काम क्या कर रहे हैं। तो ये हम मजीद फी के पहले बाब के फाइल, मफूल और इसमें मदर की मश्क कर रहे हैं इन सुलासियों से। तो पहले हम माजी बनाते हैं। तो अब आप क्या कर रही हैं कि ये जो नून ज़ा रा है, इससे पहले माजी का पहला सिगा बना रही हैं, उसके बाद आप इसमें मजदर बनाएंगी, उसके बाद इसमें फाइल बनाएंगी, उसके बाद इसमें मफूल बनाएंगी। चलिए बनाइए, बताइए नून ज़ारा से माजी। माजी अनजरा इसमें शाबाश, मज़दर इंज़ारुन फाइल मुंज़िरुन मफ़ऊल मुंज़िरुन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, हमारी मनाल फातिमा साहिबा हैं इंशाल्लाह ताला, माशाल्लाह। चलिए बेटी पूछो मनाल बेटी। आवाज आपकी नहीं, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही थी। उनकी आवाज नहीं आई तो फिर हमें भी मजा नहीं आएगा, और ये जो दूसरे सुनने वाले हैं उनको भी जरा पक्का करने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, इसलिए आवाज नहीं आई तो मैं इसलिए पूछ लेता हूँ। चलिए, आपने अनम्यूट कर दिया है ना? हाँ चलिए, आप बता। हाँ चलिए, आप ऐसे करें, आप खा और रा और जीम से ये तमाम के तमाम माजी, इसमें मद्दर, फाइल और मफूल बनाएं पहले बाब के मजीद फी के। चलिए, माजी से हुआ अखरजा
शाबाश इसमें मस्दर से इखराजुन और शाबाश फाइल से इखराजुन वेरी गुड माशाल्लाह चलिए और फाइल से मुखरिजन और मफूल से आवाज 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 बच्ची थोड़ा सा जोर से बोली मेरी बच्ची फाइल से मुखरिजुन और शाबाश मफूल से मुखरजुन शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला हमारी इन मुलाकातों को और सीखने सिखाने के शौक़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शफ़ाअत और अल्लाह ताला की रज़ा की जन्नत नसीब फरमाने का ज़रिया बनाए और हमारी इस्लाह का ज़रिया बनाए, हमारे अखलाक सुधरने का ज़रिया बनाए और दुनिया और आखिरत कामयाबी का ज़रिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।